اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اور وہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے دنیا کی ضرورت ہے۔ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، کہ استغفار کرو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ ترجمہ پڑھو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بس اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف منہ پھیر لو، اسی کو اپنی منزل بنا لو۔ ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ اب اچھی زندگی کی تو ہم سب طالب ہیں، لیکن ہماری تو سمجھ کم ہے نا، اللہ کی سمجھ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، بس اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایمان نہیں ہے، عام طور پہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم اس میں ہمارا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، دین اور دین کو مکمل طور پہ قبول کر لینا، اللہ کی بندگی اختیار کر لینا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں آ جانا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے جو تصورات ہیں وہ تو سارے میٹیریل والے ہیں، دنیا کے ہیں نا تصورات، کہ نہیں آخرت کے ہیں، منصوبے دنیا کے ہیں کہ آخرت کے ہیں؟ تو ہمارے منصوبے تو سارے دنیا کے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، ہمیں تو باطن کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں کہ کیا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ آخرت کے لیے، یعنی اخروی کامیابی کے لیے۔ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ کل ہے، آج نہیں۔ ہماری آج کی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکہ سا ہے، متاع الغرور کا ہے، اللہ تعالیٰ نے سے دھوکے کا سامان ہے، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ آپ کا ہے نہیں، مال آپ نے کمایا وہ آپ کا ہے نہیں، چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بچے ہیں آپ کے، ہے میرا بچہ، ہے میرا، وہ آپ کا کل دشمن ہوگا۔ تو یہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے اس میں، حتیٰ کہ یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ اس جسم سے چلے جائیں تو اس کو آپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اس کا نام بدل کے میت رکھ دیا جائے گا۔ میت کو نکالو ٹائم، بس 15 منٹ کا راستہ ہے قبرستان تک، اور ابھی 5 منٹ پہلے ہی آوازیں لگتی ہیں میت کو نکالو، آپ تو چلے گئے نا، تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ بہت سی چیزوں کا مالک ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بتائیے، آپ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں نا؟ یہ میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے، اور یہ جسم میرا ہے، یہ زندگی میری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ مائی لائف اور مائی اسٹائل، یہ سب میرا ہے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ تو بس چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ تو بات یہ ہے کہ دھوکے میں نہ رہنا بہتر ہے۔ رسی کو جو ہے، سانپ کو آپ رسی سمجھ بیٹھے، اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی رسی کو نہیں، سانپ کو رسی سمجھ لیا،
اور کسی چیز کو باندھنے کے لیے آپ نے اٹھایا اسے، یعنی اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ڈس لے گا۔ دنیا تو آپ کو یقیناً ڈسے گی، دنیا آپ کو ڈس لے گی اگر آپ نے اس کو اپنا سمجھ لیا، پھر یہ آپ کو ڈسے گی ضرور۔ اب ڈسنا کیسا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب بے ہوش انسان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم